بسم اللہ الرحمن ورحمۃ الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ اسی موضوع کی دوسری قسط سمجھیں یا کڑی سمجھیں جسے آپ نے اپنے قریب چوک کی مسجد میں سنا۔ مسائل دن بدن اس قدر شدید ہوتے جا رہے ہیں کہ پہلے مساجد ویران تھی، مدارس ویران ہوئے، اب یہ ویرانیوں کے سلسلے گھروں کی طرف چل پڑے۔ منگنیاں ابھی ہو رہی ہوتی ہیں، پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں، لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ باراتیں آ کر کے واپس لوٹ جاتی ہیں، گھر پہنچ کے ابھی یہ خبر نہیں پہنچی ہوتی کہ ہم خیر و عافیت سے پہنچ گئے ہیں، اور لڑکی کا فون آ جاتا ہے کہ مجھے آ کر کے واپس لے جائیں۔ چند ہفتے، چند مہینے، چند ایام کے بعد وہی لوگ جو بڑی محبتوں سے رشتہ لے کر کے آئے تھے، شادی اور بیاہ کر کے لائے تھے، وہی اس رشتے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیا کہانی صرف اتنی ہے؟ نہیں، جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی اور جس معاشرے اور جس محلے میں ہم زندہ ہیں، یہ جب تلک ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ یقین کریں کوئی گھر بھی شاید نہ بچے، کیونکہ دشمن کی اس وقت سب سے بڑی نظر آپ کے اور میرے بنیادی یونٹ پر، اکائی پر، گھر کے اوپر ہے کہ مرد اور عورت کے، بیوی اور شوہر کے رشتے کو غیر مستحکم کر دو۔ جس دن یہ بنیاد ختم ہو گئی، یہ معاشرہ خود بخود زوال پذیر ہو جائے گا۔ زوال تو پہلے بھی بہت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر کہ یہاں رشتوں کی قدر اور رشتوں کی پہچان اور رشتوں کے ساتھ ایک وفا کا سلسلہ ابھی بھی ہے، اور اللہ اسے قائم رکھے۔ دشمن دشمنی کر رہا ہے، دشمن ہوتا ہی دشمنی کے لیے ہے۔ میں صرف شکوے کر کے گزر جاؤں تو اچھا نہیں، لیکن شکوہ ہمیں خود سے ہے۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے گھر کے اندر تعلیم اور تربیت کا روزانہ کی بنیاد پہ ایک سلسلہ ہے جسے ٹی وی کہتے ہیں۔ اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے۔ خیر ہم نے بہت کم اپنائی ہے، اور شر کے اوپر ہم ہمیشہ کے لیے دل ہار بیٹھے۔ اب یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا، سکرین پھیلتی گئی، اور وہاں سے یہ سوشل میڈیا کے اندر جو سارے پہلے مل کے بیٹھ کے دیکھتے تھے، اب انفرادی طور پہ ہر بندہ جس ٹائم دل کرے اس کی قسطیں دیکھے۔ مگر جس بیٹی کو ہم نے کل کو بھیجنا ہے، تیار کرنا ہے، روانہ کرنا ہے، جو مہمان ہے ہماری، جسے ہم نے سیدہ فاطمہ جیسی سیرت دے کے بھیجنا ہے، اور سیدہ عائشہ جیسی ماں بنا کے رضی اللہ عنہما،
اپنے معاشرے میں کسی نہ کسی جگہ نکاح کے ذریعے سیٹل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ نفسیاتی طور پہ، نظریاتی طور پہ اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کا دماغ، جنہیں ڈرامے کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، چلیں کچھ دیر کے لیے ہنسنے کھیلنے کے نام پہ، فراغت کے نام پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ آپ کو اور مجھے بہت بہتر پتہ ہے۔ اگر آنکھیں بند ہیں تو ایک اور بات ہے، وگرنہ سسر اپنی بہو کے ساتھ، شریعت نے اسے بیٹی قرار دیا ہے اور اس کو باپ کہا ہے لائف ٹائم، بیٹا مر بھی جائے، فوت بھی ہو جائے اور یہ بیوہ ہو جائے، پھر بھی سسر کو اس قدر مقدس بنا کے، اس بیٹی کو اس قدر پاکیزہ رشتے میں جوڑا ہے کہ یہ وہ بچی ہے جسے وہ باپ نہیں سنبھال سکا، اس باپ سے لے کے ہم نے اسے آپ کے حوالے کیا ہے، قبر میں چلے جانا مگر اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اب ہم نے تبدیلی کے مرحلے میں اس کو لا کر کے رکھ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی بڑی مشکل ہوتی ہے، میں اسے اگلے پوائنٹ میں لے کر کے آؤں گا، لیکن یہاں اشارہ کر دوں، جب کسی پودے کو کسی زمین میں بنیادی طور پہ بویا جاتا ہے تو کتنی بہار ہوتی ہے، اس پہ نکھرتا ہے، پھولتا ہے، پھیلتا ہے، پھر کسی کا دل کرتا ہے کہ یار یہ اس پیلی میں اچھا نہیں لگ رہا، یہ میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ ہم اسے پیلی کے اندر سے، اس کی سائڈوں سے کھود کر کے، زمین کو کرید کر کے، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مٹی تو پیچھے سے آتی ہے نا۔ جب ہم کسی پودے کو شفٹ کرتے ہیں، اس دھرتی، اس زمین سے اس کی جڑیں کاٹتے ہیں، کتنے احتیاط سے اٹھاتے ہیں اور پیپر سے کور کرتے ہیں، ہوا نہ لگے، احتیاط سے لے کر کے جب اسے دوسری زمین میں رکھتے ہیں تو کئی دن تک مرجھایا تو وہ بھی رہتا ہے، حالانکہ لایا بڑے پیار سے گیا ہے، چاہتوں سے گیا ہے، قیمت دی گئی ہے، اور ادھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس آئے اور آ کر کے حور بن کے فرشتوں کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ نہیں، اصل میں جسے تبدیل ہونا ہے، جسے یہاں نہیں رہنا، اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ تو جس گھر میں جائے گی ممکن ہے تیرا سسر ہی خود درندہ ہو۔ مائنڈ بنا لے بھائی، اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں اور صرف مسجد سے جڑی ہوئی ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ڈرامے دیکھتا نہیں، لیکن میری خبر، میری معرفت، اس کا تھیم، اس کا نظریہ جو پہلے دنوں سے پڑھایا جا رہا ہے، فلموں میں دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم مسجد میں کسی مووی کا نام لے دیں نا، سب سے پہلا سوال دیندار لوگوں کے دل میں آتا ہے، اچھا ویندا ہونا ہے، یہ دیکھتا ہوگا، اسے کہاں سے خبر ملی ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی خوبی ہے کہ وہ اگر اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو مشرکین کے شرک کی بھی پوری عکاسی کرتا ہے۔ جب تک تمہیں شر کا پتہ نہیں لگے گا، شیطان کو نہیں جانو گے، اس کی کاروائیوں کو نہیں سمجھو گے، ہتھ کنڈو تلک، تہ تلک نہیں پہنچو گے، آپ کیسے بچو گے دشمن کے؟ اگر پھول ہی پھول آپ بیان کرتے رہیں اور کانٹوں کا پتہ نہ ہو، اور اگر آپ صرف مٹھاس کا ذکر کریں اور زہر کا تذکرہ نہ کریں تو آپ اپنے بچوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ اور میں باہر ہوتے ہیں، یہ 10 مہینے کے بعد ایک ہوتا ہے، اور جس میں اتنے لوگ شریک ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، اور وہ سبق جو ڈیلی پڑھایا جا رہا ہے، پریچر آ رہا ہے، وہ انڈیا کا ہو، وہ اسرائیل کا ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ سکھ ہو، وہ فلم کے نام پہ، وہ ڈرامے کے نام پہ، وہ مسلمان نما ہو، یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے سالی بیسٹ ہے۔ یہ چکر دکھائے جا رہے ہیں، اور بہن پہلے مائنڈ بنا چکی ہے کہ میرا گھر برباد کرے گی تو میری بہن کرے گی، وہ ڈری ہوئی ہے، اور مرد کو شے دے دی گئی ہے کہ تیرے لیے یہ بھی راستہ کھلا ہے۔ بھائی کو بہن کے ساتھ، باپ کو بیٹی کے ساتھ
اور وہ رشتے جو وقتی طور پہ حرام ہیں یا ابدی حرام ہیں اور جن کی حرمت کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ سارا کچھ گھر کے اندر جو کر کے پیش کیا جا رہا ہے وہ آپ کے اور میرے آنکھیں بند ہیں، وگرنہ بچی سب سیکھ رہی ہے، بچے بھی سیکھ رہے ہیں، لڑکیوں سے زیادہ لڑکے دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی چینل پہ چلے جائیں جو ڈرامہ پیش کر رہا ہے وہ تیرے میرے رشتوں کی جس قدر تقدیس کو پامال کر رہا ہے، ہم خوش ہیں کہ جناب انٹرٹینمنٹ چلیں، کیا حرج ہے۔ باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، بھائی، بچے، بوڑھے سب دیکھ رہے ہیں۔ چلیں آئیے، ایک پہلو تو یہ تھا بھائیو۔ دوسری چیز، حرام رشتے جن سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن کی ٹچنگ حرام ہے، وہ ہم نے اس راستے میں، اور اس کے بعد ایک سبق یہ بھی دیا گیا لڑکیوں کو اور لڑکوں کو کہ تم اپنے ماں باپ کو جتنے دھوکے میں رکھو گے اتنے تیز ہو، اتنے اچھے، اتنے سیانے، اتنے عقل مند ہو۔ اگر غصہ نہ لگے تو کیری آن جٹا کا تھیم کیا ہے؟ 2 تھیم ہے دین میں، وحدت الوجود، وحدت الوجود، اور دنیا میں اولے اور گنجلکیں، الجھنیں، باپ کو نہ پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے، چراغ کے نیچے کیا ہے، گھر کی چھت کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کس کا کیا لگتا ہے، بس ان کو دھوکے اور فریب میں رکھو، اپنا سیٹ اپ چلائی رکھو۔ اگر اس طرح گھر آباد ہوتے، اس طرح گھر آباد ہوتے تو میں شاید اس پہ گفتگو نہ کرتا، لیکن مجھے اس کے نتائج بڑی جلدی نظر آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز، ہمارے بچوں کو کتاب و سنت کے مطابق جو حلال اور حرام کی پہچان کروانی تھی۔ میں آج بھی کپاس کو اگر کاشت کرتا ہوں تو اس کے بنولے کو میں تیزاب لگا کے، زہر لگا کے رکھتا ہوں کہ جب میں اسے زمین میں کاشت کروں تو زمینی کیڑے اس کو نہ چھیڑیں، اس سے یہ سیف رہے، بچا ہوا رہے۔ چینی کو کیڑے اور مکوڑے آتے ہیں تو میں اس کے لیے حفاظتی بندوبست کرتا ہوں۔ دیگر مسائل بھی ہیں میرے گھر میں، اگر مجھے چیونٹیاں کاٹتی ہیں تو میں کوئی نہ کوئی زہریلی چیز ضرور رکھتا ہوں۔ مانے بچہ اگر چھوٹا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کی چارپائی پہ چیونٹیاں نہیں چڑھ جائیں، ہم اس کے نیچے جو چارپائی کے پائے ہیں ان میں کیا کرتے ہیں، نیچے پانی رکھتے ہیں، کولیوں میں، کٹوریوں میں، کہ اس تلک یہ مسئلہ نہ بنے۔ لیکن جس بیٹی کو دوسرے گھر بھیجنا ہے، آپ نے اسے یہ تقدس بتایا کہ بیٹا تیرے لیے تیرا کزن یہاں موت ہے، اور دوسرے گھر میں جا کر کے تیرے شوہر کے جتنے بھی بھائی اور کزن ہیں تیرے لیے رشتے کی اور عزت کی وہ موت بن سکتے۔ یہاں ہم یہ کہہ کے گزار دیتے ہیں چل اپنے کزنہ تو کا دے پردے۔ بیسیکلی یہ پردہ نہیں، یہ عزت کا تحفظ ہے، یہ وہ پیورٹی ہے، یہ وہ صداقت ہے، یہ وہ صفائی اور پاکیزگی اور طہارت ہے، یہ وہ خلوص اور مخلص پن ہے جو شریعت نے دیا ہے کہ تو جس کی ہے اسی کی ہو کے رہ۔ اور مرد کو کہا کہ جو تیری ہو جائے وہی تیری دوست ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین محبت وہ ہے جو نکاح کے بعد شروع ہو، اور دنیا میں بدترین بربادی وہ ہے جو نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے محبت ہو، جان پہچان ہو، اور ساری باتیں پہلے کر لی جائیں اور شادی کے بعد بندہ سوچے کہ ہون کی کریے، اور سوائے نفرتوں کے باقی کچھ نہیں بچا۔ پھر صرف جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کر رہا ہے، پہلے سمائل کیسی دیتا تھا، اب کیا ہے، یہ پہلے کیسے ہنس ہنس کے بولتی تھی اور اب کتنا بگڑ کے بول رہی ہے۔ اس نے بولا تھا کہ یہ گاڑی میری ہے مگر اس کی تو نہیں ہے، یہ تو اس کے کسی دوست کی ہے، یا یہ قسطوں پہ ہے، یا کسی بھائی کی ہے، یا رینٹ پہ لایا ہے۔ یہ مکان کہتا تھا میرا اپنا ہے، یہ تو رینٹ پہ نکلا ہے۔
پھر وہ جو باتیں پہلے بڑی بڑھا چڑھا کے پیش کی گئی تھیں ان کے موازنے کرنے میں گزرتی ہے، اور جب وہ اصل نہیں ملتی اور پتہ چلتا ہے کہ آدمی جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، 2 نمبر ہے، صحرا میں کاشت کی ہوئی فصلیں عمومی طور پہ سوکھ جایا کرتی۔ حضرات، یہ بنیاد ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ انہیں حرام سے تعارف نہیں کروایا گیا، اور حلال کیا ہے اس کے لیے ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے، چھوڑیے ساری بات، جس کی بیٹی ہے وہ ذرا سوچے، مجھے کوئی جواب نہیں دینا، آپ اپنے گریبان میں ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد جا کے سوچئے گا۔ مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی ضرور سوچیں، جس کی بہن ہے بڑی یا چھوٹی وہ بھی سوچے، جو شادی شدہ ہے وہ بھی ذرا غور کرے، جس کی ابھی ہونی ہے وہ بھی توجہ دے کہ ایک سکھ پنجابی چینل پہ ڈیلی آ کے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، ہنسانے کے نام پہ اور مخول کے نام پہ کہ ہنسنا چاہیے زندگی بڑھتی ہے، اس نام پہ وہ میرے بچوں کو ڈیلی ملتا ہے۔ ابو جی، آپ اپنے بچوں کو ڈیلی مل کے کبھی قرآن کے کسی پارے سے احکام بیان کیے کہ بیٹا یہ چیز رونے والی ہے، یہ ہنسانے والی ہے، یہ کرو گے تو مسکراتے رہو گے، کھلکھلاتے رہو گے، پھول بن کے رہو گے، اگلے گھر میں بھی خوش، یہاں بھی شاداب۔ سوچئے، مدت گزری مکھڑا دیکھے یاروں کا، پیدا کیے ہیں، پیدا ہونے کے بعد تربیت غیر کر رہا ہے۔ ہندو کتنے کروڑوں کتنے کھربوں ایک فلم پہ لگاتا ہے، آپ کے اور میرے پروگرام پہ کیا لگ رہا ہے؟ اس میں بھی ہم 100 ترلے لیتے ہیں، مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اربوں کھربوں آپ سے مجھ سے کماتا بھی ہے، اور ہم نے پابندی لگائی ہے ویزا لے کے نہیں آ سکتا، سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے گھر میں اترتا ہے، ہم نے بڑے مین گیٹ لگائے ہوئے ہیں، اسے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ محلے کے قاری صاحب، خطیب اور امام نہ آ سکتے ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے بھی، آپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ نے پورا ایریا کور کیا ہو، اور جو ونڈو ہیں ان ونڈو کے باہر آپ نے باقاعدہ سریے کے جنگلے لگائے ہوں، پھر ان کے اوپر باریک جالی بھی لگائی ہو، اور آپ کہہ سکتے ہوں کہ میں لاک لگا دوں تو میرے گھر کے اندر مچھر نہیں آ سکتا۔ مچھر تو نہیں آیا، لیکن تیرا سب سے بڑا ازلی دشمن اندر ہے۔ رات کی تنہائی میں باپ بیٹی کو ساتھ شاید نہ لٹا پاتا ہو، بھائی اپنی سکی بہن کے ساتھ شاید نہ لیٹ سکتا ہو، اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ شاید لیٹنے کا موقع نہ ملتا ہو، ہر گھر میں میسر نہیں ہے، لیکن کون ہے جو بستر کے اندر، جو کمبل کے اندر، جو ڈیلی بن سنور کے میک اپ کر کے تیار ہو کے ادائیں دکھا کے، اور یہ سب کچھ جو ہے چڑھتی جوانی، اور جو ہے اس کلی کو جس نے کل کو پھول بننا ہے، اپنی جگہ پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی عزت کو لوٹ کے، اس کو غلط رستے دکھا کے، اس کے من کو مچلا کے، باپ بھی نابینا ہو چکا ہے، بھائی بھی نابینے ہیں، رشتے سارے اندھے ہو چکے ہیں، لیکن غیر کی آنکھیں کھلی ہیں، تیز لائٹوں کے اندر بیٹھ کر کے وہ سب تیار کر کے بند کمروں کے بند کمبلوں کے اندر وہ انفرادی طور پہ ساتھ سو بھی رہا ہے، اور جو کر رہا ہے میں بولوں گا تو برا لگے گا، سارا الزام آنا ہے کل بیٹی پہ، اور پھر جب پیچھے والدین کو برا کہا جانا ہے، وہ جی یہ پچھوں بگڑی آئی سی، پھر شکوہ ہونا ہے جی موبائل تھا پاس، پھر ہونا ہے جی ایسے تھا۔ دوست دیا کس نے؟ ہم نے، معاشرے نے، سوسائٹی نے، تعلیم کے نام پہ، تربیت کے نام پہ، یونیورسٹی کے نام پہ، کالج کے نام پہ، ای میل کے نام پہ، واٹس ایپ کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ، جرنل نالج کے نام پہ، ڈگری کے لیے مجبوری بنا کر کے اس کے ہاتھ میں تھمایا ہے، باپ تو گیٹ پہ اتار کے آ گیا۔ پڑھایا کس نے؟ ٹیوٹر کون ہے؟ انسٹرکٹر کون ہے؟ معذرت، ناراض نہ ہونا، 100 میں سے ایک بیٹی آپ کسی مدرسے میں بھیجتے ہوں گے، 99 بچیاں آپ اسکولوں کالجوں میں بھیج رہے ہیں، اور وہاں کتنا کہ دین ہے، کتنی کہ سمجھ ہے، کتنے کہ وہ لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ خبر لینی ہے تو ابھی پچھلے دنوں یہ جو خبر چلی ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی کلاس کی بچیوں کے ساتھ ایک ٹیچرز کے یہ رویے، آپ اور میں آنکھیں بند کر کے مطمئن ہیں
وگرنہ ایسے ہے نہیں۔ اشارہ کافی ہے، میں بڑے درد کے ساتھ یہاں سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں، وگرنہ یہ دلدل سے میں آگے نہیں نکل سکوں گا۔ دوسرے نمبر پہ اب مرحلہ ہے اختیار کا، چناؤ کا۔ اس پہ ہم نے قریب چوک کی مسجد میں بات کی تھی۔ اختیار میں کوئی باپ بڑا قسمت والا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میرے بچوں نے یہ معاملہ میرے حوالے کر رکھا ہے اور میں آل ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا، لیکن میں ظلم بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے خیال میں 100 میں سے کوئی 2 گھر ہوں تو بڑی بات ہوگی، وگرنہ ہر گھر میں یہ میسج بن چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ فلم نے، ڈرامے نے، سیریل نے، کسی نہ کسی شکل میں جگت نے، کہیں نہ کہیں مسائل نے، خبروں نے، نیوز چینلز نے یہ بات پہنچا رکھی ہے کہ جب جہاں ماں باپ کی مرضی کی گئی ہے، اولادیں، ان کے رشتے ناکام ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں۔ جینا میں نے تھا اور چناؤ میرے باپ کا رہا، سبب ماں بنی۔ حضرات، بچہ کیا کرے، بیٹی کیا کرے جب اس کا ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ تیرا باپ خیر خواہ نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، یہ پچھلی صدی کا آدمی ہے، یہ پچھلی صدی کا آدمی ہے، اور یہ سبق پڑھا کون رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی میسج بھیجنے والا، کوئی بھائی بنا ہوا، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار، کوئی ٹیچر، کوئی معلم، جس کی بات بڑے توجہ سے بار بار کھول کے دیکھی جاتی ہے، اور وہی چیز آپ کی اور میری نظروں سے اوجھل رکھی جاتی ہے۔ تیرے میرے لیے پاس ورڈ ہیں، غیروں کے لیے وہ ایریا کھلا ہوا ہے۔ پھر ایمان سے بتائیے، شوہر سے تو پاس ورڈ لگا ہوا ہو اور غیروں کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہو، اس درد کو قوم محسوس کرے گی۔ ایک فرد کے سر سے پانی گزر گیا ہے، من حیث القوم، صرف پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں، امت محمدیہ ہونے کے ناطے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ بولا تھا، ایسے نہیں بولا تھا، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، وہ شخص میری امت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہندو ہو سکتا ہے، یہودی مجوسی ہو سکتا ہے، سکھ بدھ مت ہو سکتا ہے، غیر مسلم نن مسلم ہو سکتا ہے، کوئی پرلے درجے کا گرا ہوا اٹھا ہوا کوئی چوڑا تو ہو سکتا ہے، وہ میری امت کا مسلمان اور مومن اور میری امت کا بندہ یا میرا فرد یا میرا امتی نہیں ہو سکتا جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے۔ شادیوں کے بعد تو خلاف ہوتے ہی دیکھا ہے، شادیوں سے پہلے جن کو کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ فیس کون بھر رہا ہے؟ کیبل کی فیس کون دے رہا ہے؟ یہ جو لگے ہوئے ہیں اس وقت سگنل آ رہے ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہیں، جاتے ہوئے پوچھتے ہیں جناب وائی فائی ہے؟ جی ہے۔ اس کا پاس ورڈ؟ جی ہے۔ وائی فائی کا تو پاس ورڈ تیرے پاس ہے، لیکن اس وائی فائی پہ جو ہوائیاں اڑ رہی ہیں اس کا پاس ورڈ بھی ہے؟ نہیں ہے۔ سگا بیٹا نہیں دیتا، باپ نہیں دکھانا چاہتا، باپ اپنے کمرے میں بیٹے کو نہیں بیٹھنے دیتا کہ کب آیا ہے اٹھ جائے، میری پرائیویسی ہے۔ بہن کی بہن سے، بھائی کی بھائی سے، ماں کی بیٹی سے، اور بیوی کی شوہر سے، شوہر کی بیوی سے۔ اور پھر مجھے حکم ہوتا ہے جی گھر کیوں ٹوٹتے ہیں، اس موضوع پہ بات کریں۔ پیٹ سے کپڑا اٹھا رہا ہوں، ننگا ہو رہا ہوں، شرمندہ ہو رہا ہوں، لیکن ہے ایسے ہی، ہے ایسے ہی۔ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ اللہ کے لیے گزارش کی تھی، پھر کہہ رہا ہوں، ماں باپ، والدین، اولاد، دوست بن کے، محبتیں بن کے، قبل اس کے کہ غیر تیرے باغ کو لوٹے، اپنے پھل کا راکھا بن، نگران بن، اور پھل سے بھی گزارش ہے کہ اپنے مالک کو مجرم نہ سمجھے۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ جس پھل کو ایک دفعہ چونچ لگ گئی، ٹک لگ گیا، کاٹ دیا گیا، پھینک دیا گیا، ساری زندگی معاشرہ تجھے کسی بھی شکل میں
اس کے اوپر جتنے مرضی سٹیکر لگا لے، ڈینٹنگ پینٹنگ کر لے، جب سٹیکر اترنا ہے، جب صورتحال سامنے آنی ہے، جب آنکھیں کھلنی ہیں، تب تلک بیڑا غرق ہو چکا ہوگا، کوئی ریٹ نہیں لگنے والا، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ معاشرہ اس قدر ظالم بن چکا ہے، یہ سماج ایسا، ایک طرف ذہن بنایا ہے کہ کماری ملے، عزت دار ملے، اور دوسری طرف سوسائٹی میں کسی بھی بچے کو سلامت نہیں چھوڑا گیا۔ اگلی گزارش، چلیں جو بچا ہے اس کے بعد سسرال کو جس قدر بھیانک کر کے دکھایا جاتا ہے، سسرال، خود ماں باپ کہتے رہتے ہیں پوت تو اگے جانا ہے، ٹھیک ہے تیاری اچھی ہے، لیکن کاش کہ بیٹی کو کہا جاتا تیرے ابو تو شاید اتنے اچھے نہیں ہیں، تیرا حق نہیں ادا کر سکے، اللہ نے جو آپ کو سسر دیا جہاں آپ کی منگنی ہے وہ دنیا کا بہترین انسان ہے بیٹا، وہ بہترین انسان ہے۔ میں کسی اسکول میں داخل کراتا ہوں 100 دفعہ دیکھ کے بعد میں کہتا ہوں اس سے اچھا شہر میں اسکول نہیں بیٹا، میں نے آپ کو وہ اسکول دلایا ہے، میں نے آپ کو ایسے مدرسے میں بھیجا ہے جس سے اچھا مدرسہ کوئی نہیں ہے، میں نے ایسا پرنسپل دلوایا ہے کہ جس سے بہترین اصولوں کا ماہر کوئی اور نہیں ہے، میں نے تجھے ایسا ٹیچر، ایسا شیخ الحدیث، ایسا عالم، ایسا خطیب، بیٹا میں نے پیزا وہاں سے منگوایا ہے جس سے بڑھ کر کے شہر میں کوئی اچھا پیزا نہیں، میں نے سری پائے وہاں سے منگوائے ہیں جس سے اچھا ٹیسٹ کہیں اور نہیں ہے، نان وہاں سے منگوایا ہے، لیکن افسوس کہ سسر اور ساس کے قصیدے پہلے ہی پڑھے جاتے ہیں، تھلے پہلے ہی پڑھے جاتے ہیں، پھٹی پہلے لکھی گئی ہوتی ہے، او پھپھے کٹنی سساں ایدہ ہوندی ہیں، اور جو سکھا رہی ہے وہ خود بھی کسی کی ساس ہو چکی ہے یا بننے جا رہی ہے۔ اور سسر کے بارے میں پہلا نظارہ سکرین پہ دماغ کیپچر کر چکا ہے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ بگڑا ہوتا ہے، دیور جیٹ کے معاملے بڑے واضح ہوتے ہیں، شوہر کو دکھایا جا چکا ہے، سکریننگ کر کے دماغ میں جس بات کو فکس کر دیا گیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ سسرال ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا سسرال والوں کا بھی یہ ذہن بنا ہوتا ہے پہلے ہی کہ جیڑی بھی آنی ہے نا، جیڑے 4 دن سکھ دے جینے جی لو، انہیں تیلیاں اڈ تے کانے اڈ کر دینے، انہیں نہیں رہن دینا کچھ، سارے ہی سہمے ہوئے، ساس اپنی جگہ موج کر لو جڑی 4 دن کرنی جے، مڑ کے پھر وہ تلا ہی حافظ ہے، ادھا نہیں جے کسے کھوانا جی میں کھوان نہیں، پھر ماں والا ٹیسٹ نہیں جے لبنا، پھر یہ بھرا نہیں جے رہنا، پہلے ہی ذہن بن گیا کہ یہ بھائی نہیں رہنا، اور واقعی ہوتا بھی ایسے ہی۔ او بھائیو، جو میں نے مثال دی تھی، اللہ کے لیے ایک درخت کو کسی جگہ سے اکھاڑ کے لاتے ہو، دوسری جگہ پہ جا کر کے اس کو بونے کے لیے، کاشت کرنے کے لیے، وہ بھی ایک دفعہ مرجھاتا ضرور ہے، کملاتا ضرور ہے، پتے اس کے بھی خشک ہوتے ہیں۔ آپ نے کھجور سے مضبوط درخت نہیں دیکھا ہوگا، یہ صحراؤں میں بھی ہو جاتا ہے، خشکیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ آپ اس کو کاٹ دیں، ایک دفعہ اس کی جڑیں کاٹ کے دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں، آپ کی کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے لگایا ہے، کتنا عرصہ تلک جو ہے یہ کتنے دکھ، کتنے درد، کتنی خشکی اور کتنی پریشانی اور کتنے مرجھائے ہوئے حالات سے گزر کر کے پھر دوبارہ اس مٹی کے اندر جا کر کے سیٹل ہو کے اس کی جو ہے وہ کونپلیں نکلتی ہیں یا اس پہ سبزہ آتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آتی ہیں، یہ مت سمجھے کہ فوری طور پہ بس یہ جنت سے آئی ہوئی شہزادی ہے، اس میں کوئی ڈنگ ول فریب وہ نہیں، جلیبی تو ہم نے بڑی میٹھی سمجھ لی، سارے بلوں کے ساتھ قبول کر لی، لیکن بیٹی کو قبول نہیں کر سکا۔ اس مقصد کے لیے جہاں بچی کے والدین کی اور اس گھر کی تربیت اور ماحول کی اصلاح ضروری ہے، وہاں اگلے گھر کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیا کیا ہوتا ہے؟ آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ لڑکے والوں نے تو جو کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے، باپ کی نافرمانی کر کے، باپ کی نافرمانی کر کے اکثر شادیاں ہوتی ہیں رب کی نافرمانی میں۔ جو تھوڑے دیندار باپ ہیں وہ بیچارے برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا تو انہوں نے عمرے تے بھیجتا جاندہ ہے، یا تسی وانڈے ہو، یا میں نے ایک شادی سے پہلے ایک باپ کو پاگل خانے جمع کراتے دیکھا ہے، انہیں ڈکی جانا ہے، انہوں فلاں بھیج دو، اور یہ بوڑھا اچھا نہیں لگتا، ہو گیا، آپ نے اپنی مہندیاں بھی کر لی، مرضیاں کر لی، اپنے توت نگارے سارے کچھ وہ کر لیے،
اب بارات لے کے آپ گھر آ گئے، اس کا استقبال جیسے کیا جا رہا ہے، استقبال جیسے کیا جا رہا ہے، آغاز تو آپ کر چکے تھے نا دودھ پلائی پہ، آغاز تو کر چکے تھے وہ ہندو کی رسموں پہ، دودھ پلانا ہی تھا، آپ کا داماد ہے، پلانا ہی تھا۔ تو اتنے دکھاوے، اتنے مسائل، اتنے پھڈے، آج جو 50,000 مانگ رہے ہو اور اس کو پھنسا رہے ہو اور شرمندہ کر رہے ہو، اور اپنی بیٹیوں کو آگے کر کر کے ادائیں اور ناز اور نخرے اور جملے اور تانے مانگت بنا کے، سائل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، آگے کیا ہونا ہے؟ اس کے پرس میں اس سے ڈبل ڈال دیجیے، اگر آپ نے 50 مانگا ہے تو یہ دیور کو اس کی ران پہ بٹھا کے، ابھی شوہر نہیں بیٹھا، پاس نہیں آیا، اسے اس کی ران پہ بٹھا کے غیر محرم کو لا کے اس بنی سمری، اس حور پری کو جو آپ نے آغاز کرا ہے، اتنا نکالو، نہیں نکال سکی، پھڈے یہیں سے شروع ہو گئے۔ ساڈے کولو اینا منگیا سی تے اپنے باری ہونا پا کے بھیجنا سی۔ اب یہ تانے کس کو جا رہے ہیں؟ لڑکی کے ماں باپ کو، اور وہاں بیٹھے لڑکے کے ماں باپ اور بہن بھائی شرمندہ ہو رہے تھے شادی حال میں، اور گھر کے اندر یہ مسائل بن رہے ہیں، اور وہیں سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارا سماج کیسا ہے، رات کا ٹائم ہے، اور ماشاءاللہ ماں باپ روانہ کر رہے ہیں، دعاؤں کی بجائے آغاز ہوتا ہے، پھڈے رولے سارے ڈالے جاتے ہیں، ماں بڑی محبتوں کے ساتھ، پوت اللہ تہانوں سلامت رکھے، اللہ تہانوں زندہ رکھے، شادی والا گھر ہے، اپنی بیگم نو کہیں جڑا جیور جور پایا نا یہ ذرا لا کے سنبھال لوے، جے نہیں تہاڈے کول سانبھ ہونا، تہانوں اپنیاں جڑیاں نے پیار محبت دی چاہ دی پئی ہونی، یہ تسی مینوں پڑھا دو تو پھر سویرے لے لیا جے۔ یہ سب سے زیادہ دھوکے پہ مبنی پہلا سٹیپ، جس کی بنیاد پہ نفرتیں جڑیں پکڑتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ اب بچہ تو ساری زندگی ماں کو جو لا کے دیتا تھا، اگلے دن کہنا ماں جی دہیں تو دے نالوں ڈبل لب دے سی، چل لے پوت تو مینوں 100 دیتا ہے، میں تیرے پیو کو بھی 50 پڑیا سی، یہ بھی چل لے جا۔ اب ماں تو وہی ہے، اور اماں کے ساتھ اعتماد بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، چاہ لاڈ بھی ہے، اچھا اماں حفاظت کرے گی، بیوی کو کہہ کے لا کے پہلا موقع ہے چل ٹھیک ہے پا لیا کھا لیا، شادی والا گھر ہے، کوئی مسئلہ نہ بنے، دو ماں نو دئیے، دیا اتارا رکھا، اگلے دن ماشاءاللہ ولیمے کی تیاری کے لیے جب کہا کہ سیٹ لے کے آؤ، وہ ماں کو لین گیا، کہ پوت ٹھیک آ ہونا ہو گیا، وہ پیچھے بھی 9 بیٹھے، انہوں نے کنے کرنا ہے؟ کیا یہ میں اور آپ اپنے گھر کو آباد کر رہے ہیں اگلے گھر کے لیے جو ابھی ممکن نہیں؟ درخت پہ 10 بیٹھی، ان کے تو شکار کے چکر میں جو ہاتھ میں ایک ہے وہ بھی چھوڑ دیں، اسے بھی چھوڑ دیں، اور یہ ہو رہا ہے حضرات۔ اس کے بعد ہمارے گھروں میں جو مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز، شوہر ان پڑھ ہے، پی ایچ ڈی کر کے بھی ان پڑھ ہے، ایم فل کر کے بھی ان پڑھ ہے، ناراض نہ ہونا، غصہ مت نکالنا، اگر کہیں آئے بھی تو تھوڑے میری بات سن لینا، اس کے بعد کبھی سوچنا، کام دے گی۔ ماسٹر لیول کر کے بھی ان پڑھ ہے، بیٹی بھی ان پڑھ ہے، اسے دوستوں نے جو ذہن بنایا ہے کہ یہ پانی پت کی جنگ ہے اور تیری پہلی اور آخری جنگ ہے، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن کا مسئلہ ہے، اور سہیلیوں نے اس کا ذہن بنا رکھا ہے۔ اب دونوں کا ٹکراؤ ہے، دونوں کا ٹکراؤ ہے، اور دونوں کو دین کا علم نہیں، حقیقت کا علم نہیں، آغاز کیسے کرنا ہے پتہ نہیں، اس نے بھی اپنی بیس اور معلومات ادھر سے ہی، غیر سے، دشمن سے، انگریز سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے اور شکلیں بگاڑنے والے پہ اعتماد کرا ہے، بیٹی نے بھی انہی طور طریقوں کو دیکھا پڑھا لیا ہے، اس نے بھی ادھر سے دوا میڈیسن، اس نے بھی سارا کچھ کر رکھا ہے۔ اتو ماشاءاللہ سویرے اپنیاں نے بھی کہنا ات ولیمہ جائز کھوایا ہی کہ ادھا ہی بس سکی روٹی کھان ڈیا، تف ایسے معاشرے کے اوپر جو یہ جملہ بولتا ہے۔ یہ تربیت ہے آپ کی میری، مجھے پتا ہے کہ کل مجھ سے پوچھا جانا ہے، اب مجھے جھوٹ بولوں یا سچ بولوں یا جو بھی کروں، اور دوسری طرف لڑکی کے ساتھ بھی، بابا جی آپ کی عمر گزر گئی ہے، چسکے پورے نہیں ہوئے، ممکن ہے بیٹی بیمار ہو، ممکن ہے بچے کو مسئلہ ہو،
نفسیاتی پرابلم بن گئی ہو. یہ اس میدان میں پہلی دفعہ آئے ہیں. ایک سائیکل سیکھی جائے نئی سے نئی تو وہ بھی انسان لڑکھڑا جاتا ہے. گاڑیوں میں مسائل آ جاتے ہیں. یہ تو زندگی کی گاڑی ہے. ممکن ہے افہام و تفہیم نہ ہوئی ہو, ممکن ہے کوئی فزیکلی پرابلم ہو, کوئی میڈیکلی ہو, جو ہفتوں مہینوں تلک بھی چل سکتی ہے. آپ کو کھانا کھانا ہے یا کھانے کی بوٹی کے ساتھ چسکے لینے ہیں, یہ وسیب کہہ رہا ہوتا ہے, سماج کہہ رہا ہوتا ہے, معاشرہ کہہ رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں, نوجوان دوست حتیٰ کہ عالم حضرات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ولیمہ کھوائے یہاں تینوں دسیے. پہلے میں اپنی ان آنکھوں سے رب کی قسم, چھوٹے بچے بیٹھے ہیں لیکن دکھ ہوتا ہے. میں نے دوست کو دوست کے سامنے یوں اپنی بنیان نکال کے پتہ نہیں جو ہے وہ کلر دکھاتے پھر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ادھر بیٹی جو ہے وہ اپنوں کو دکھا رہی ہے. کیا یہ عزت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم کی تربیت کی؟ اور حالات کہاں تک گر گئے ہیں کسی کو علم نہیں. وہ جی دن رکھنے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, دن عقل مند رکھتے ہیں. یہ بے وقوف بیچ میں کب سے ڈال دی ہیں پاجیو سانو نہ شادی حال تو بس دینے یہ لبا سی. یہ ظلم نہیں کریں. شادی بے شک گلی میں رکھ لیں, اپنے گھر سے سادہ روانہ کر دیں, لیکن ان دنوں میں جن دنوں کے اندر بچی پہ نماز حرام ہے, نہیں پڑھ سکتی, وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, آپ نے اس کی شادی کر دی ہے. زندگی بھر کی نفرتیں پیدا کر کے شکوک و شبہات تو خود ڈالیں. شادی حال کے پیچھے مرتے, نمود اور نمائش میں, دکھاوے میں, دولت دنیا میں. اللہ کے لیے عقل مند اور دانا بینا اور سمجھدار. بڑے سارے لوگ میرے سے سائی صاحب بچی دا بیاہ کرنا ہے, نکاح تسی پڑھاؤنا ہے. بھائی میرے کول تو نہیں طریق, جیڑی تسی دے دو گے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جملہ سن کے کہ بھائی تاریخ ڈیٹ ماں سے اور بیٹیوں سے اور بچی والے گھر سے لی جاتی ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے لی جاتی ہے. اس کے اندر کتنے لوگ ہیں کہندے جی بیاہ دا دن دسو. ہمارے جیسے عالم اور باوے اور عامل بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا جی کنڈلی کڈی ہے, سفر دے دن مہینے چ نہیں بنتا, اگلے چ بھی نہیں, اس تو اگلے چ بھی نہیں, رجب دی فلانی تاریخ نو رکھ لو. اب جو اس عامل نے دی ہے وہ بچی سے میچ نہیں کر رہی, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اپنی پوری پڑھی لکھی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں, جس کی ساری زندگی کانٹے بیٹی کو نکالنے پڑتے ہیں, اور تانے ماں باپ کو سننے پڑتے ہیں, اور شکوک و شبہات کی زندگی میں پوری اولادیں 10 12 پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر بھی باپ کہہ رہا ہوتا ہے میرے بچے نہیں ہے گئے. جب طلاقوں کی نوبت میں آ کے فیصلوں میں بیٹھتے ہیں نا, تو آپ سوچ نہیں سکتے ہم کہاں کہاں تک گر جاتے ہیں. سکا باپ ہے میرا مقتدی ہے, سکا باپ ہے میرا مقتدی ہے, دن رات دعوت میں, تبلیغ میں, نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں, عمروں میں, صدقات میں, خیرات میں, اور رات کی نمازوں میں, تہجد میں, ماتھے پہ بنے ہوئے محرابیں ہیں. جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست سے فارغ ہو کے آتا ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ سائی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی ویلکم. کپڑے میں کچھ لپیٹا ہوا ہے, اندر کھولا تو ٹوکا ہے بگدا, ڈسکے کا تیار شدہ ہے, اچھا خاصا وزنی ہے, چمک رہا ہے, تازہ تازہ تیز کروا کے آیا. جانتے ہو کیا؟ میں نے کہا جی ٹوکا ہے بگدا ہے. تو یہ بھی پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ میں کہ جی تو ہوں رب جانے, پتہ نہیں مینوں مارنا ہے یا کسی اور نو, تو اللہ جانتا ہے نا, آپ کی نیت تو میں نہیں جانتا. کہنے لگا جی آج میں بے بس ہو کے گواہ آپ کو بنا رہا ہوں, آج رات میری بیوی اور میرے بچے نہیں رہیں گے, کل میں نہیں رہوں گا, جیل میں ہوں گا یا جو بھی ہو, میری آپ سے آخری ملاقات ہے. آپ کے خطبے, آپ کے جمعے سن کے میرے اندر ایک تبدیلی آئی تھی, لہٰذا میں نہیں. پریشان ہو گیا میں کہ میں کون سے جمعے پڑھاتا رہوں ایسے کہ ایسی تبدیلی ہے کہ ٹوکا تیار کرو, بچے اور بیوی کے ٹکڑے کر دو, اور خود جا کے جیل میں, اور اس سے پہلے آخری ملاقات مجھ سے کر جاؤ. بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کہا کس حد تک کرتا ہے؟ کہتا جی پوجنا اگر جائز ہوتا تو میں آپ کو پوجتا. زندگی بدلی آپ نے میری. میں بڑی بیکار اور آوارہ دنیا کا, بڑی ظالم دنیا اور سماج کا فرد تھا. 3 مہینے ہو گئے مسلسل آپ کو سنتے.
آج مجھے اپنے آپ پہ بھی گھن آ رہی ہے، اپنے گھر پہ بھی، اپنے بچوں پہ بھی۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو فیصلہ لے لیا میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کیا اس کو ایک آدھا دن ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ آپ ٹوکا آج رات مجھے دے دیں، یہ تاریخ بدل لیں، آج کی ڈیٹ اچھی نہیں ہے، آج کی رات معقول نہیں ہے۔ کہنے لگا جی بسم اللہ۔ میں نے کہا کل آ کے اسی ٹائم آپ مجھ سے یہ ٹوکا شوکا لے جانا، جو آپ کا فیصلہ کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرات آپ سنیں گے میں کہانی سنا رہا ہوں، آپ سمجھیں گے میں کوئی داستان چھیڑ کے بیٹھا ہوں۔ جس درد کو، جس تکلیف کو وہ باپ محسوس کر رہا ہے، میں بیان نہیں کر پا رہا۔ بجھا ہوا میں نے ٹوکا پکڑا، رکھ لیا لاک میں، اور اس کے بعد اسے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنے غصے میں ہے؟ کہنے لگا جی میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، میری ایک بیٹی ہے بڑی، اس سے چھوٹا بیٹا ہے، پھر بیٹا ہے دودھ پیتا، میں کبھی بھی ان کو جمعے میں نہیں لے کے آیا، کبھی بازار میں نہیں لے کے گیا، کبھی گود میں نہیں بٹھایا، کبھی سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کبھی میں نے ان کو بوسہ نہیں دیا، کبھی ان کے منہ میں کوئی لقمہ نہیں دیا۔ کیوں بھائی؟ یہ میرے نہیں ہے، یہ میرے نہیں ہے۔ خیر، دوستوں کو تیار کیا، ہم نے گاڑی پکڑی، اس کے گھر پہنچے، والد صاحب کو ملے، والد صاحب سے صورتحال پوچھی، انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کا قصور ہے، میری بیٹی پاک دامن ہے، میں گواہی دیتا ہوں، یہ سسر کہہ رہا ہے، سادہ سا دیہاتی مزاج کا آدمی، اور جیسے اس نے جو بولنا تھا بولا۔ ہم نے کہا جناب یہ مسئلہ ہے، بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن پرابلم ہے، کیا ممکن ہے کہ یہ جو لوگ ہیں دو چار، ہم آپ اپنی بیٹی سے ملوا سکتے ہیں کسی شکل میں؟ لے گئے۔ اس بچی نے کہا جی دنیا کے جس جگہ پہ لے جا کے نہلا کے وضو کروا کے قرآن سر پہ رکھوا کے مجھ سے حلف لے لیں، یہ بچے اسی کے ہیں، بچے اسی کے ہیں۔ حضرات سوچئے شک کہاں لے کے جاتا ہے، اور یہ آپ اور میں جس طریقے سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، میاں بیوی میں جو شکوک و شبہات کے سلسلے بڑھ رہے ہیں اور دن بدن پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور رشتے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب لائیے، لیس منا من خبب امرأۃ علی اہلہا۔ اس کو کون تھا جو کہتا تھا آگے کہ ایسے ایسے خبریں کون دیتا تھا؟ یہ ڈرائیور ہے تو اس کو خبریں کون دیتا تھا؟ یہ اگر کہیں دور ہے تو اس کی بیوی کے بارے میں ذہن کون بناتا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ اپنا نہیں سمجھ رہا؟ شاید اس وقت ڈی این اے کا دور نہیں تھا، وگرنہ ہم اتنی مشکل سے نہ گزرتے، بڑی مشکل سے فیصلہ لے کے اگلے دن آئے، بیٹھا جی آپ وعدہ نبھائیں، میں نے ٹوکا اٹھایا دے دیا۔ میں نے کہا مجھ پہ کوئی یقین ہے جی؟ میں نے کہا میں آپ کی بیوی کی طرف سے حلف دیتا ہوں، وضو سے بیٹھا ہوں، قرآن مجید لے آئے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بچے آپ کے ہیں، بیوی آپ کی غلط نہیں ہے، آپ کے والد صاحب غلط نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ٹوکا اس نے مجھے پکڑایا، وہاں سے رکشہ پکڑا، گھر گیا اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا، چومتا ہوا ملا، اگلے جمعے میں، اگلے جمعے میں، اگلے میں کرتے، لیکن یہ میں کہاں تک کس کس گھر میں کر پاؤں گا؟ رب کے لیے اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے بڑا کردار وہ رشتے کر رہے ہوتے ہیں جن کی نظر ہوتی ہے ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا، یا ٹوٹ جاتا ہے، یا منگنی کی ہوئی معذرت کر لی جاتی ہے، یا کسی غلط بیہیو یا اس کے اخلاق یا کریکٹر کی بنیاد پہ باپ فیصلہ لے لیتا ہے کہ میں یہ رشتہ نہیں کروں گا، اور وہ قسم کھا لیتا ہے کہ جے پھر ساڈے نہیں رہے تو رہن میں کتے ہور دا بھی نہیں دینا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں سے حسد کی آگ پکڑتی ہے، جعلی جھوٹی من گھڑت کہانیاں بنتی ہیں اور کلپ تیار ہوتے ہیں، سر چہرے دھڑ بدلے جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ زندہ خودکشی نہ کرے تو مجھے کہنا۔ اللہ کے لیے اس کردار کو چھوڑیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور ہمارے عامل حضرات ماشاءاللہ کوئی تعویذ لکھ کے، کوئی زہر دے کے،
کوئی کالے جادو کر کے، کوئی منتر کر کے، کوئی ٹونے کر کے، یہ میرے گھر میں نہیں رہی بسے اس میں بھی نہیں، اس میں سے میری اولاد نہیں ہوئی تو ہوگی اس کی بھی نہیں۔ ان چیزوں کو، یہ وہ پہلو تھے جو میں نے وہاں ذکر نہیں کیے، یہ ہمارے گھروں میں چل رہا ہے۔ لا علمی میں شوہر کو پتہ نہیں ہوتا، باپ کو پتہ نہیں ہوتا، بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی اس وقت امانت ہے کسی کی، وگرنہ میں بات کرتا، امانت ہے۔ سگی خالہ کی بیٹی ہے، سگی خالہ کی بیٹی ہے، اور کتنے گھر ہیں جہاں پھوپھیوں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، یہ رشتے میں قربتیں، کہتی ہے کہ مرتی مر جاؤں میری خالہ مجھے دوا لا کے نہیں دیتی۔ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، دولت اس کے ہاتھ میں ہے، جو مرضی ہو جائے میرے ساتھ۔ ایک طرف یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف پھر جب اس کا کنٹرول آتا ہے تو پھر یہ تڑپ تڑپ کے اس طرح مرتی ہے کہ ہم ایک میت کو نہلانے کے لیے گئے، اور جب اسے نہلانے کے لیے میں نے اہلیہ کو آگے کیا، یقین کیجئے اس کے پوری کمر کے اوپر کیڑے چل رہے تھے۔ کیوں؟ یہ ساس بڑی جابر تھی، یہ گھوڑوں پہ چڑھ کے 50 مربع گھومتی تھی، اس کا بڑا وجکا تھا، نام تھا، نمبردار نہیں تھی، بیٹوں کو کچھ نہیں جانتی تھی، بہویں کچھ نہیں، لیکن آخر حالات پلٹا تو کھاتے ہی ہیں۔ آج آپ کی طاقت ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں آنا تو ہے ہی۔ جب آپ نے بچوں کو بھوکا رونے دیا، تڑپنے دیا، دوا دارو تک نہیں، وہ پیچھے ماں باپ کے پاس جا کر کے کہیں سے لے آئے تو لے آئے، دھکے کھائے تو کھائے، شوہر لا علم بے خبر، اور جب یہ اس حالت میں پہنچی ہے، 6 مہینے چارپائی کے ساتھ، ننگی چارپائی جو پٹھے والی ہے اس پہ پڑی ہے، کسی نے کروٹ نہیں دلائی اور خود لے نہیں پائی، وہ بان جو تھا وہ جسم کے اندر پورے کا پورا اور نقشہ چھپا ہوا ہے، وہاں سے اٹھایا ہے، جیسے گرلڈ مچھلی کو اٹھاتے ہیں اور غیر تجربہ کار آدمی اس کا چھلکا وہیں پہ 7 سریوں کے اور گلز کے لگ جاتا ہے، اور باقی اس کے اندر کا حصہ ہوتا ہے، وہ حالت ہو چکی تھی اس بندی کی۔ دنیا پوچھتی ہے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں، مکافات عمل ہے، ومن سیئات اعمالنا۔ بس آج ایک جملہ یاد رکھیے، میں جو بھی بات کر رہا ہوں مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ بھاگو گے دین سے دور، میرا رب اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ ماں باپ پہ اعتماد چھوڑو گے، جس پہ اعتماد کرو گے، جب وہ دھوکہ دے گا تو پھر تکلیف ہوگی۔ جب شوہر کا اعتماد ٹوٹے گا تو پھر یاد رکھنا بچے گا کہیں اور بھی نہیں، اور جب بیوی اعتماد توڑے گی، کیونکہ پہاڑوں سے گر کے میں نے اٹھتے لوگ دیکھے ہیں، نظروں سے گر کے دوبارہ اٹھے ہوں میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے لیے آپ اور میں سارے مل کے، بڑے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، اپنے رشتہ دار، بیگانے مل کے اس حوالے سے کچھ سوچیں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ سیرت طیبہ کی مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ بھئی میں مثالیں تو دوں، لیکن پہلے رگڑائی تو ہو، رنگ تبھی چڑھایا جاتا ہے جب پہلی منجائی کی جائے اور غلط رنگ اتارا جائے۔ میری تو قوم کا غلط رنگ ہی نہیں اتر رہا، ہم تو نشے سے نکل ہی نہیں رہے۔ میں کس کو پکڑوں، کس کی انگلی پکڑوں، کس کو کھڑا کروں؟ ہر بندہ تو لڑ کھڑا رہا ہے، ہر بندہ ڈگمگا رہا ہے، باپ پہ اعتبار نہیں، اماں پر یقین نہیں، بھائیوں کے ساتھ وہ مودت اور محبت نہیں، رحم کے رشتے مار کھا گئے، غیر آئے اور جیت گئے، اور شوہر جہاں جہاں منہ کالا کر رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے، پھر بیوی کو کہتا نہیں تو نہیں ادھر ادھر ہونا۔ پھر ایسے کو تیسا ہے، جیسا منہ ویسی چماٹ ہوتی ہے، جیسی کوکو ویسے بچے ہیں۔ آج جو کیا ہے وہ کیے کا دھرا سامنے ہے، والجزاء من جنس العمل، بدلے میں وہی آنا ہے جو لکھا ہے۔ یہ دنیا کا نہیں ہے، یہ تیرے رب کا معاملہ ہے، تجھے لائیو حساب و کتاب دکھایا جانا ہے اور فوری رزلٹ دیا جانا ہے۔ سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور یہ سزائیں ہم بھگت رہے ہیں، گلے کا کانٹا بنی ہوئی ہیں، آزمائش پہ آزمائش ہے۔ یہاں 3 باتیں کہہ کے سلام کہنا چاہتا ہوں۔ میں جو درد آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس درد سے آپ بھی دو چار ہیں، زخمی ہیں گھر ہمارے، لیکن الگ بات ہے کہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے۔ اللہ پردے رکھے، ایک دعا مانگا کرو،
اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہ میں گھر میں کتنا بے چین ہوں، میں رشتوں سے کتنا قلق میں ہوں، میں کتنے دکھ میں، کتنی درد میں، کتنی تکلیف میں، کتنی پریشانی میں، کتنا بڑا نفسیاتی مریض بن گیا ہوں، میرا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، میں کتنا سہما ہوا ہوں، اللہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ وآمن روعاتنا، میری ٹینشنوں کو ختم کرنا ہے تو تو نے کرنا ہے۔ اللہم استر عوراتنا، اللہ میرے پردے رکھنا، اللہ میرے پردے رکھنا، وگرنہ جہاں جہاں آپ اور میں جا چکے ہیں، دشمن تو تیار بیٹھا ہے آپ سے جب کیمرے کی اپروول مانگتا ہے کہ جناب آپ نے جو بھی وزٹ کرنا ہے، جہاں بھی جانا ہے، اگر بیک سائڈ پہ 4 ہیں اور فرنٹ کے اوپر اتنے میگا پکسل کا ہے تو 24 گھنٹے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، کس لباس میں ہیں، کس حالت میں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں، منٹ منٹ پہ آپ کی پکچرز لی جا رہی ہیں آٹو، کیونکہ کنٹرول ان کے پاس ہے۔ آپ تو صرف یہ اٹھا کے پھر رہے ہیں نا، بغیر اٹھائے بھی کنٹرول۔ پوچھئے ذرا موویز والوں سے، خطیب کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے دوران آٹو پکچرز لے رہا ہوتا ہے کیمرہ، اکیلی مووی نہیں بن رہی ہوتی، پکچرز بھی بن رہی ہوتی، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہاں ہیں آپ اور میں؟ تیرا رب ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ ملائکہ دائیں بائیں ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اگر ان کا ڈر، ان کی رقابت، ان کی نگرانی اور بننے والی مووی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ شوہر ہیں، طاقتور ہیں، آپ سسر ہیں، بڑی طاقت اور ہیبت ہے، آپ بھائی ہیں، آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بگڑے ہوئے سالے ہیں، آپ دیور ہیں اور بڑے بگڑے ہوئے نواب ہیں، جو بھی آپ نے بولا اور گھر ٹوٹا اور جو آپ نے کیا اس کی وجہ سے کہیں دراڑ آئی، یاد رکھیے رب وہاں توڑ کے مارے گا کہ جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تیرے رب کے ہڈن کیمرے تیری مووی بھی بنا رہے ہیں، آڈیو ویڈیو دونوں بن رہی ہیں۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جس کی آڈیو نہ بن رہی ہو، ویڈیو نہ بن رہی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کل قیامت کے دن ہم دیں گے کتاب، کھول لیں گے اور کہیں گے اقرا، پڑھ سکتا ہے تو پڑھ۔ اور آپ کو پتہ ہے ان پڑھ بھی مووی دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کی اونڈے ہے، آواز بند بھی کر دیں تو پتہ چل جاتا ہے، تیری آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور فضا میں ہیں، معلق ہیں، تو نے تو نکال کے چھوڑ دیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بڑے کڑیل، طاقتور، نگران، پہرے دار، تیری ریکارڈنگ کرنے والے ملائکہ موجود ہیں، جو تجھ سے نہ سنبھالے گئے وہ سنبھال لیں گے، ہم تیری ریکارڈنگ رکھنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ جب مرتا ہے تو اس کا بلیک باکس اللہ تعالیٰ مٹی کو حکم ہے کہ بالکل نہیں کھانا، جیسے فلائٹ ساری برباد ہو جائے بلیک باکس سے سارا ریکارڈ نکل آتا ہے، ڈیٹا نکل آتا ہے۔ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو دمچی ہے چھوٹی سی، جس سے سم کی ٹیکنالوجی لی گئی ہے، جس سے کارڈ کی ٹیکنالوجی لی گئی ہے، جس سے اس کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کو تحویل کیا گیا ہے، وہ رب نے دمچی میں رکھی ہے۔ جو بھی آنکھ دیکھتی ہے، جو بھی کان سن رہا ہے، جو ہاتھ حرکت کر رہا ہے، ایک ہاتھ کے حرکت کرنے میں ہزاروں سینسر کام کرتے ہیں۔ یہ بغیر سینسر کے نہیں ہے کہ ایسے ہی میرے سامنے کچھ آ رہا ہے، پیچھے کو بھوں بھوں ہو رہی ہے، ادھر جو ہے وہ کہیں موٹر کی آواز آ رہی ہے، تو یہ سارے سینسر ہیں۔ تیری سینس ختم ہو گئی ہے تو الگ بات ہے، سارا ریکارڈ بیک اپ میں جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد تیرا وجود ختم ہو گیا لیکن یہ بیک اپ ختم نہیں ہوگا۔ کل قیامت کو اسی پہ اٹھایا جائے گا، ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر جب ایک ایک آڈیو، ایک ایک ویڈیو، ایک ایک پرت چلے گا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، وہ منظر بڑا خوفناک ہوگا۔ اس سے پہلے پہلے اپنے گھر کے معاملات میں، بہنیں، بھائی، بیٹیاں، والدین، سسرال ددیال ننیال، من حیث القوم کتاب و سنت کی طرف آئیں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم بیٹیوں کو کتاب الخطبہ، کتاب النکاح تو پڑھا دیں۔ شادی سے پہلے بڑا کچھ پڑھایا ہوگا آپ نے، کیا بیٹیوں کو کتاب النکاح پڑھایا؟ کتاب الآداب سکھایا؟ کتاب الحیض، کتاب الغسل، کتاب الوضو، کتاب الطہارہ، جسے اپنا وجود صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سوچئے جس بچے کو بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا،
آگے 3 بچے ہو گئے اور 3 بچوں تلک اسے سنت کے مطابق غسل کرنا نہیں آیا، اور وہ جمعے میں غسل کا ٹاپک سن کے بعد میں سوال کرتا ہے کہ مولانا جو آپ نے بتایا ہے وہ ایسے ہی ہے؟ وہ ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جناب 3 بچے ہو گئے، آپ نے بتایا ہے کہ میاں بیوی حقوق زوجیت کے ادائیگی کے بعد نہاتے ہیں، میں تو پہلے نہاتا رہا ہوں۔ سورس آف نالج کیا تھا؟ پڑھا کہاں سے تھا؟ لیا کہاں سے تھا؟ یہ وین اسے کہاں سے ملا تھا؟ یہ سین کہاں سے لیا تھا؟ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے ان دشمنوں سے۔ کاش کہ تو نے اپنی مسجد کے امام اور خطیب اور اپنے اللہ کے گھر سے رابطہ کر کے کتاب اللہ سے جڑ کے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ساری نہیں پڑھ سکتا تھا، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب العبادات اور کتاب الحیض، کتاب الغسل، اور اسی طرح کم از کم کتاب النکاح تو پڑھی ہوتی، کتاب الطلاق تو پڑھی ہوتی کہ کس وجہ سے یہ جرم ہے، کہاں آسانی ہے، کتاب الخلا، ان چیزوں کو تو دیکھا ہوتا۔ آج اتنے مسائل نہ ہوتے۔ اور آخری گزارش، طلاق دینا بڑا آسان ہے، مرد کے لیے اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ اگر کہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، گزارا نہیں ہو رہا، تو طلاق کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ رکھ سکتے ہو تو اچھے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو پھر نیکی کر کے احسان کر کے چھوڑیے۔ کوئی ایسی قرآن میں آیت ہے کہ جس کا یہ ترجمہ ہو جو میں نے ابھی، کیا ہے آیت؟ ہم جب امساک پہ آتے ہیں نا تو اس کو لوگ قبض سمجھتے ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کسی چیز کو پکڑنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ اگر آپ سائیکل چلاتے ہوئے اس کا ہینڈل یوں پکڑیں، ادھر والا ادھروں تو ادھر والا ادھروں، پکڑا تو آپ نے ہے، مگر بے معروف، عرف عام میں غلط ہے۔ آپ 2 رانے لگا کے سائیکل کے ہینڈل پہ یا بائک پہ کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں، پکڑا تو ضرور ہے مگر معروف نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک جوڑا جا رہا تھا اور ان کی طلاق کے آخری مرحلے تھے، شوہر آگے بیٹھا ہوا ہے، بیوی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، 120 کی سپیڈ ہے، میں نے ہاتھ چھوڑ دیے، کہنے لگے پاجی ہاتھ چھڈیا مارنا جے، میں کہ ادا بھی تو تسی مرنا ہی ہے، ساڈے نال ٹر جاؤ۔ پھر کہتے ہیں پاجی نہیں تہاڈی مہربانی، تسی جو گل کرنی بہ کے کرانگے، ایتھے ہن سفر چ تری نہ تسی سٹیئرنگ تے پھڑو۔ میں کہ میں گوڈے لائے نے، نہیں انشاءاللہ ٹینشن، سجے کھبے مڑ، کہندے نہیں یہ تو کوئی گل نہ یہ کوئی طریقہ ہے یار۔ تو میں نے بڑے ہی پیار سے پوچھا جی میں تسی پھڑ کے بی بی رکھی ہے وہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ بی بی کو شکوہ تھا، میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، خود کہتا ہے میں ادب سے بولوں تو مینوں تسی ویکھ ہی لیا ہونا انہیں کی کیتا ہے۔ میں لاہور سے روانہ ہوا تھا موٹر وے پہ، پنڈی پٹیاں تلک ماڑی ماڑی گل تے پیچھے، اوئے موبائل پھڑائی، اوئے اپنے پیو نو گل کر، اوئے اپنے بھراواں نو کہیں۔ مجھے دکھا رہا تھا کہ میں یہ ہوں، میں بڑا بڈھی نو نپ کے رکھے ہے۔ جب پنڈی بٹیاں آئی میں نے باہر گاڑی آؤٹ کی، ٹک شاپ کے سامنے لگائی، میں نے لاک کھولا، 500 کا نوٹ پکڑا، میں کہ اوئے کوئی تھوڑا جا اتوں پانی شانی پھڑ لیا۔ کہندا سائی صاحب تسی مینوں ہوئے کیا، میں تہاڈی بڈھی ہوں اور میری بڈھی دے سامنے آکھیا جی۔ میں نے کہا یار ایک طرف تو ہو کہ مجھے حاجی صاحب بولے، چودھری صاحب بولے، سر کرے، عزتیں کرے، یہ تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اس کے والدین کو گالیاں، اس کے لیے جو ہے وہ مفرد کے لفظ اور سیگے، اور اپنے لیے میرے ابا جی نو کہے کہ ساڈے ابا جی۔ گل تو ہوئی ہوگی نا جی، تہاڈی خارش تہاڈی خورک خارش تے ساڈی اپنے بارے چ اچھا گمان رکھ کے، یا الٹ کر لیں جی ساڈی جیڑی ہے خارش خورک تے تہاڈی خارش جیڑی ہے الرجی، ساڈا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی۔ ارے تیرے ماں باپ سونے کے بنے ہوئے ہیں، وہ مٹی کے۔ اللہ کے لیے اس کو امساکم بمعروف رکھنا ہے تو عرف عام کے کچھ سلیقے ہیں، کچھ طریقے ہیں، وہ مالی ہوں، وہ جانی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ فکری ہوں، وہ نظری ہوں، جائٹ فیملی میں رکھ کوئی حرج نہیں، لیکن اس گھر کی جو پرائیویسی کمرے کی ہے وہ تو مہیا کر۔
کہ لوگ مرد کہیں. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. گھر کے خونی منظر دیکھ کے باہر جا کے تھڑے پہ موبائل چلا رہا ہے جی، اندر جڑا نا جی یہ کتی چھکا لگا رہندا، میں کی کراں؟ وہ بھائی قبول ہے، کہا تھا نبھا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے احسان کر کے چھوڑ. جو دیا تھا واپس نہیں لینا، جاؤ اللہ دی سپرد. اس کے بدلے میں اور بہت کچھ ملا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. لیکن ہم خلو میں بھی ماشاءاللہ ایک سسر کی بات سن رہا تھا، کہندے جی انہوں نے کہو سیدھے سیدھے طلاق دے دین. میں کہا جی نیتے کی کرو گے؟ نہیں خلا لاں گے. میں کہا جی وہ تو پھر تسی جو لیا وہ دینا پائے گا. نہیں جدو نچ پہ تو کھنڈ کیسا. یہ اہل حدیث ہے. کہندا جی میں عدالت وہ گلاں لکھاواں گا، انہاں نوں پوریاں نسلاں ویچنیاں پی جان گیاں، جداداں ویچنیاں پی جان گیاں. میں کہا جی گواہ کتوں؟ کہنا بڑے لب جاندے نے، 500 تے گواہ لب جاندا ہے. یہ ہے تیرے میرے گھر کی، یہ ہے میل ملاپ کی، یہ ہے وعدے اور وعید. او تسریح بِإِحْسَان. ایک طلاق دیکھنا چاہتا ہوں، 2 منٹ میرے باقی ہیں. کوئی تو طلاق ایسی دو طلاق. جتنی بارات لے کے گئے تھے اتنی ہی بارات کا بندوبست کرو. آج تلک اسے آپ اپنے شہر سے باہر نہیں لے کے گئے ہنی مون کے لیے، چلے آخری مرتبہ ہی صحیح، کوئی ضروری تھی نہیں، وہ پہلے ہی مہینے ہوتا ہے. کہیں دور شمالی علاقوں میں بابو سر ٹاپ پہ لے جا کے اتنے لوگوں کا کھانا شانا، مچھلیاں ادھر ادھر اسکور میں، اور سویٹ ڈشیں جو شادی حال میں اس کے ابا سے کھا کے آئے تھے نا، وہ ساری کھلا کے پھر کہو جی جیڑی نب گئی سونی نب گئی، اج تو بعد تہاڈیاں راواں ہور تے ساڈیاں ہور. ایک تے اداں دی ہوئے نا جی. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے او تسریح بِإِحْسَان. نیکی کر کے، محبتیں کر کے، سلیوٹ کر کے، عزت اور احترام دے کے، اماں ابا کے ہاتھ میں کوئی 10 کپڑوں کے جوڑے پکڑا کے، کوئی اس کو دے کے، کوئی اس کے نام پلاٹ کر کے، او تسریح بِإِحْسَان. کبھی مسلمان ہو کے نبی کا امتی بن کے قرآن کو لے کے کبھی ایسے چل تو صحیح. لیکن کون چلے گا؟ اور پھر مجھے ہی پوچھیں گے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں جی، جوڑیے کداں؟ باجی ٹوٹتے جاندے ہی نے، لیکن شرط یہ کہ کوئی جوڑن دا ذہن بھی رکھدا ہوئے تے ویلڈر بھی ماہر ہوئے. میرے بچے کے سائیکل کا چمٹا ٹوٹ گیا، ایک سائیڈ وہ گم ہو گئی. میں وہ لوہے والا بھی چکیا تو دوجا لکڑی دی ایک سوٹی پھڑی. میں کہ یارا جوڑ کے چمٹا تے بنا دے. وہ میرے منہ وال ویکھے. پھر میں 1-2 دن کے بعد پلاسٹک کا ایک پیس پڑا تھا پیپ، وہ لے گیا. میں کہ یار اوتھے بھی اس گھر ساڈے سینٹری تے بڑا سوہنا جوڑ لگدا تے تے لچک بھی بڑی تے ٹوٹدا بھی نہیں. ایویں ٹوٹ گیا، جوڑ دے. کہندا بھاجی جاندا وہ چیز اکو جی ہوے تے پھر ٹوچن لگدا، جوڑ لگدا ہے. لیکن ہم جو جوڑ بنا رہے ہیں بچوں کا اور بچیوں کا، جو ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. اگر یہ ماں باپ کو کہہ ہی بیٹھا تھا چلو کر دو، تو پھر جو ہم نے جوڑا وہ بھی کمال جوڑا، اور جو اس نے ڈھونڈا وہ بھی شگوفہ ہی ڈھونڈا. اور پھر یہی حالات ہیں. ان کہندے جی اپنی کیتیاں بھگتو. ماں باپ کر دیں تو ماں پیو نوں کہیدا جی لیاندی نوں بھگتو. اور اگر بچہ مرضی سے لے آئے، لیاؤ جی ہن اپنیاں. نہیں، اللہ کے لیے مل جل کے ایک دوسرے کا حوصلہ بنے، سہارا بنے، اعتماد کرے. ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اللہ قبول کرے. درد پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.